الحمد لله رب العالمين. اگر عمرے کی نیت نہ ہو اور صفا دوڑی جائے تو بس ایسے سمجھ لیں کہ آپ جاگنگ کر رہے ہیں، ثواب تو کوئی نہیں. تو وہاں چونکہ موقع نہیں ملتا تو آپ اسی میں دوڑ کے اپنی واک پوری کر رہے ہیں. ثواب تو تب ہوگا جب نیت ہوگی، احرام ہوگا. کہتے ہیں اپنے ماں باپ کے گھر میں دوست کی بیوی ناراض ہو کے باہر چلی گئی. میرے دوست نے ٹیلی فون پر اسے اپنے گھر واپس آنے کا کہا، وہ نہیں مانی. اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ 1 مہینے تک واپس نہ آئی تو اسے 1 طلاق، اور اگر 2 مہینے، بہرحال وہ 3 مہینے گزر چکے ہیں، 3 طلاقیں ہو گئی، پکا کام ہو گیا. اور کسی امام کے نزدیک بھی گنجائش نہ، ہر مہینے تم طلاق دیتے رہے ہو. حنفی مسئلے کے مطلب اکٹھی بھی تو تبھی 3 ہو جاتی، لیکن اب تو باقی کے نزدیک بھی 3 ہوں گی، کیونکہ ہم نے 1 مہینے کے وقفے سے ماشاءاللہ پکا کام کیا. میرے 3 بیٹے 1 بیٹی ہے. میں اپنی جائیداد زندگی میں اپنی مرضی سے تقسیم کر سکتی ہوں، اپنی مرضی سے نہیں، جو شریعت نے جس کا حق دیا اتنی ہی دو. کسی عالم کے پاس جا کے میراث کا فتویٰ لے لیں، وہ تمہیں حصے بنا دیں گے کہ لڑکی کا اتنا، لڑکے کا اتنا. یہ نہیں اپنی مرضی سے کسی کو زیادہ دے دو، کسی کو کم دے دو، یہ شریعت میں ناجائز. نماز یا طواف کے دوران بد نظری ہو جائے، وضو تو نہیں ٹوٹتا، لیکن تمہاری نظر کا ہی کمال ہے کہ لوگ نماز پڑھتے تو لوگوں کی عورتیں دیکھتے ہیں، اور نماز پڑھتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون. کم عمری میں لڑکا لڑکی کا نکاح پڑھا جائے، بالکل نکاح تو ہو جاتا ہے لیکن نہ کیا کریں، کیونکہ بعد میں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. اور لڑکی کو بھی خیال اور بلوغ ہوتا ہے کہ بالغ ہوتے ہوئے وہ ماں باپ کے نکاح کا انکار کرنا چاہے کر سکتی ہے. اگر حرم کی ویل چیئر حرم کے اندر گم جائے تو اب نئی لے کر دینی پڑے گی، نہیں دینی پڑے گی، اللہ رحمت کریں گے. ان کو ہمارے پاس بہت ساری ہے، گم جائے گی تو اور ان کے پاس ہیں. جو لوگ امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ان پر اللہ کی طرف سے ناراضگی ہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں کہ مکے مدینے میں آنے کے باوجود بھی وہ جماعت حرم سے محروم ہے.